یہ ریڈیو جیوے پاکستان ڈیجیٹل ہے۔ AI نیوز میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام ٹی ٹاک کالمز میں ہم سنتے گے طلعت عباس خان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا آج کا کالم۔ امید ہے یہ کالم آپ کو پسند آئے گا۔ اس کالم کے بارے میں کامنٹس سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔ جیوے پاکستان۔ مرزا عبداللہ بیگ لے او یار حوالے رکھ دے۔ یہ ہے ٹی ٹاک کالمز کا آج کا موضوع۔ تحریر طلعت عباس خان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اس ماہ کی 21 تاریخ دوستوں اور احباب کے دلوں میں خنجر کا وار کر گئی۔ یہ مرزا عبداللہ بیگ کی جدائی کا زخم تھا جو ہمیشہ ہرا اور تازہ رہے گا۔ مرزا عبداللہ بیگ سپریم کورٹ کے وکیل ہی نہیں، ہمارے پیارے ساتھی دوست بھی تھے۔ لاہور میں رہائشی پذیر تھے، اکثر کیس کے لیے اسلام آباد آیا کرتے تھے۔ وقت ملنے پر گپ شپ کے لیے سپریم کورٹ بار آیا کرتے تھے۔ مقناطیسی شخصیت کے ملک تھے، جس کے ساتھ چند لمحے گزارے وہ ان کا دوست بن جاتا۔ ریڈیو جیوے پاکستان FM اور RJP ڈیجیٹل کی مشہور شخصیت طارق ہاشمی سے ایک بار میرے ساتھ سپریم کورٹ میں ملاقات ہوئی۔ اکھٹی چائے پی، اس کے بعد سے جب بھی فون ہر بات ہوتی مرزا صاحب کو یاد کرتے۔ ہماری مرزا عبداللہ بیگ سے دوستی سپریم کورٹ بار میں ہو پہلی ہی ملاقات میں دوستی گہری ہو گئی۔ آپ بڑی کھری سچی طبیعت کے مالک تھے۔ ان کا صاحبزادہ فارن آفس اسلام آباد میں تھا۔ ایک بھائی اور بہن بھی یہی مقیم ہیں۔ ان کا بھانجا مرزا فیصل ایڈوکیٹ اسلام آباد بار کا ممبر ہے، یہی پریکٹس بھی کرتا ہے۔ مرزا عبداللہ بیگ بتایا کرتے تھے کہ میں نے بھی اب لاہور سے اسلام آباد میں شفٹ ہو جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس دوران اسی بیٹے کی بیرون ملک ٹرانسفر ہو گئی۔ 2-3 ماہ قبل فیملی کے ساتھ آپ بھی بیٹے کے پاس چلے گئے تھے۔ کچھ ہفتے وہاں گزارے، اکثر وہاں سے بھی فون پر گپ شپ رہتی، بہت خوش تھے۔ پھر پتہ چلا واپس لاہور آ گئے ہیں۔ فون پر بات ہوئی، کہا اب مکان کو فروخت کر کے جلد اسلام آباد آ رہا ہوں۔ یہ خبر مجھے ہمیشہ اچھی لگتی۔ آپ سے جب بھی بات ہوتی کہتے کہ آپ کی کالموں کی کتاب چھپنی چاہیے۔ اس کے بعد سے اس پر سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا اور اس راستے پر چل پڑا۔ اب انشاءاللہ یہ کتاب جلد دیکھی جا سکے گی۔ اس کے چھپنے کا کریڈٹ مرزا عبداللہ بیگ کو جاتا ہے، جنہوں نے اس کتاب کو چھپوانے میں اہم رول ادا کیا۔ وہ میرے کالم نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ تبصرہ بھی کرتے۔ وہ خود بھی سفر نامہ لکھ چکے تھے۔ جب فارن سے واپس آئے تو فون پر اکثر بات ہوتی۔ میں نے بتایا کہ اب کتاب آخری مراحل میں ہے۔ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسلام آباد ایک کیس کے سلسلے میں آئے اور کہا ٹائی پہننا بھول گیا ہوں۔ ہم نے اپنی ٹائی انہیں پہنا دی۔ دوسرے روز مجھے پیکٹ دیا جس میں میری کالی ٹائی کے ساتھ نئی کلرفل ٹائی بھی تھی۔ آج جب یہ منظر یاد کرتا ہوں تو لگتا ہے یہ مرزا صاحب کا مجھے گفٹ دینے کا ایک بہانہ تھا۔ یہ تحفہ آج بھی مجھے ان کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ مجھے امید نہ تھی کہ میرا یہ پیارا مخلص دوست چلتا پھرتا یوں ہی ہم سے بچھڑ جائے گا۔ کہا جاتا ہے جس روز انہیں اپنے نئے سفر پر روانہ ہونا تھا، روٹین کے مطابق صبح اٹھے، نماز پڑھی، ناشتہ کیا، بیٹے کے ساتھ کورٹ جانے کو تیار تھے۔ وکالت کا ڈریس پہن رکھا تھا۔ پاس بیٹھے بیٹے سے کہا بس تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ پھر بیٹھ کر آیت کرسی پڑھی اور ساتھ بیٹھے بیٹے کو گلے لگ کر اسے اپنے سینے کے ساتھ دبایا اور کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ جبکہ ان کا چھوٹا بھائی خورشید بیگ اکثر بیمار رہتا تھا۔ یہ بھائی بھی مرزا عبداللہ کے سوئم کے دوسرے روز بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ یقین نہیں آتا کہ کوئی ایسے بھی سفر پر روانہ ہوتا ہوگا۔ میں ابھی تک یہی سمجھ رہا ہوں کہ لاہور میں ہی ہے، بس آج بات نہیں ہوئی۔ مرزا عبداللہ کی مجھ سے زیادہ دوستی یاری سپریم کورٹ کے وکیل سید منظور گیلانی سے تھی۔ آج جب ہم اور ملک حیدر عثمان آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سیکرٹری بار سے مل کر بار روم پہنچے تو عبداللہ بیگ کے سفر آخرت کی اطلاع بڑی افسردگی سے دیتے ہوئے کہا آج بری خبر ہے، ہمارا پیارا دوست مرزا عبداللہ بیگ کورٹ جانے کے بجائے اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ یہ سن کر سر چکرا گیا، آنکھوں میں اندھیرا چھا گئی۔ پھر بتایا کہ ان کے بھانجے مرزا فیصل بیگ ایڈوکیٹ کا بھی فون آیا تھا۔ بار میں موجود یہ خبر سن کر تمام ساتھی دوستوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم ایک اچھے دوست سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس خبر پر ہر ایک کی انکھ نم تھی۔ سب نے دعا کی کہ اللہ تعالی ہمارے اس دوست بھائی کی منزلیں آسان کرنا، انہیں جنت و فردوس میں جگہ دینا، آمین۔ سید منظور گیلانی نے ان کی دعا میں شرکت کے لیے لاہور روانہ ہوئے۔ سید منظور گیلانی صاحب بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں۔ اپنے قریبی ساتھیوں کی غمی خوشی میں ضرور پہنچتے ہیں۔ میرے سیاسی استاد محترم مراج محمد خان کی برسی پر کراچی بھی وہ اس سال گئے تھے۔ تعزیتی ریفر اور دعاؤں میں شرکت کی تھی۔ ان کی خوبی یہ بھی ہے کہ اپنے وی-لاگ کے ذریعے ساتھیوں عزیزوں کو ملکی حالات حاضرہ سے باخبر رکھتے ہیں۔ اب لاہور میں ہوں تو مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔
कॉमन दोस्तों के बारे में फ़ोन पर बताते रहते हैं। हमारा सलाम उन दोस्तों तक पहुंचाते रहते हैं। मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बैग की अचानक जुदाई पर हम सभी बहुत रंजीदा अफसरदा हैं। 21 नवंबर को अब्दुल्लाह बैग सुबह कोर्ट जाने को तैयार हुए मगर अल्लाह के पास पहुंच गए। उनके छोटे भाई खुर्शीद बैग जो बीमार थे 24 नवंबर को वो भी अपने भाई अब्दुल्ला बैग के पीछे ही सफ़र आखिरत पर रवाना हो गए। खुर्शीद बैग की जुदाई की खबर सैयद मंजूर गिलानी साहब को अब्दुल्लाह बैग के भतीजे फहद बैग ने दी थी। सुनकर यूं लगा जैसे गमों के पहाड़ टूट रहे हों। मौत दरअसल हकीकत है। हर जिंदा चीज़ ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। हम बुरे कामों से बचने की कोशिश करने के बजाय मौत से बचने की कोशिश करते हैं, जबकि मौत से नहीं बच सकते हैं, गुनाहों से बच सकते हैं। मौत आती है और बग़ैर इत्तला के आती है। बीमारियां कुदरती इफ़ात खुदा के करीब इंसानों को लाने का बहाना होती हैं। या अल्लाह, जिनके वालिदैन, बहन, भाई, औलाद, अजीज़ व अकारिब, दोस्त, साथी फौत हो चुके हैं, उन सबको जन्नत व फिरदौस का मकीन बना। आमीन। ये है रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल। यह है रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल है और आप देख रहे हैं AI न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, हम सब की पहचान। जीवे पाकिस्तान।